بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے میں آج ہم لوگ قرآن پاٹ سبق 1 سے لے کر سبق 20 تک ریویژن کریں گے۔ اس دوران آپ سے کوسچن آنسرز کیے جائیں گے، تو ان کا جواب دینے کے لیے آپ ان میوٹ کر کے 1 بائی 1 ہینڈ ریز کر کے تو آنسر دے سکتے ہیں۔ آپ چیٹ باکس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ سملرلی اگر کوئی آپ کا کوسچن ہے ڈیورنگ ریویژن تو آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں، اور ریویژن کے آخر میں آپ اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ اس لیے آپ اپنے پاس ایک کاپی یا ایک نوٹ بک اور ایک پینسل رکھ لیں، اور آفٹر کوئز آپ کی کوئز اورینٹیشن سے ریلیٹڈ بھی تھوڑی سی ڈسکشن ہو جائے گی، وہ انشاءاللہ سسٹر سائمہ کریں گے آپ کے ساتھ۔ تو ہم اپنی ریویژن سٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا جی، یہ کورس کا انٹروڈکشن ہے۔ اس کورس کو جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا تو ہم لوگوں نے یہ کہا تھا کہ قرآن مجید کو سمجھنے کا آسان اور تیز ترین طریقہ ہے، اور الحمدللہ اس چیز کو ہم لوگوں نے پروف بھی کیا ہے کہ ہم لوگوں نے قرآن کے آلموسٹ 50% ورڈز یا 50% الفاظ جو ہیں، 50% الفاظ صرف 20 گھنٹوں میں کل 20 اسباق میں ہم لوگ کور کر چکے ہیں۔ تو الحمدللہ کورس کے مقاصد آپ کے سامنے لکھے گئے ہیں۔ کورس سب سے پہلے تھا قرآن سمجھنا آسان ہو جائے، تو الحمدللہ قرآن سمجھنا آسان ہو گیا ہے۔ اس کورس کے آخر تک نماز سمجھ میں آ جائے، کیونکہ اس میں ہم نے نماز اور نماز میں پڑھی جانے والی جو مختصر صورتیں تھیں ان کا ترجمہ کیا، تو الحمدللہ نماز میں سمجھ میں آ گئی ہے۔ نماز مؤثر ہو جائے گی جب ہم نماز پڑھتے ہوئے ان الفاظ کے معنی کو اپنے ذہن میں ہمارے وہ چل رہے ہوتے ہیں، اور تو اس میں ہماری نماز میں خشوع و خضوع کا ایلیمنٹ زیادہ آتا ہے۔ جب ہم سبحان ربی الاعلی پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کا مطلب پتہ ہوتا ہے، اور جب ہم ربی کا لفظ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے رب سے بات کر رہے ہیں، بلکہ میرے رب سے میں بات کر رہی ہوں، مخاطب ہو رہی ہوں۔ تو اس سے ہماری نماز میں خشوع و خضوع اور شوق پیدا ہوتا ہے، تو نماز مؤثر ہو گئی۔ قرآن کے ساتھ ایک تعلق، ایک ریلیشن شپ ہمارا ڈیولپ ہو گیا، جو الحمدللہ کہ انشاءاللہ QC1 کے بعد آپ QC2 میں جائیں گے، QC3 میں جائیں گے، تو یہ ایک جو تعلق ہے اس کو ٹوٹنے نہیں دینا، اس کو برقرار رکھنا ہے آپ نے۔ نیک اعمال، الحمدللہ جب ہم قرآن کے ساتھ جڑتے ہیں اور کچھ بھی سیکھتے ہیں وہ ہمارے نیک اعمال میں جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے عربی بول چال کے بھی تقریباً 100 جملے سیکھے ہیں۔ تو یہ ہمارے کورس کے مقاصد تھے جو الحمدللہ ہم لوگ اس کورس کے اختتام تک حاصل کر چکے ہیں۔ یہ کورس کی آؤٹ لائن تھی جس میں ہم لوگوں نے نماز، مختصر صورتیں ہیں، وضو کے بعد کی دعا ہے، اذان ہے، درود ابراہیم ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے کور کی تھی۔ ثنا، اب میں آپ سے کوسچن پوچھوں گی، اس میں نے آپ لوگوں کے کچھ کوسچنز آپ لوگوں کے لیے تیار کیے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں وابی حمدی کا اس کے کتنے ٹکڑے ہیں، اور یہ آپ نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے۔ میم 3 4 اچھا جی، ہینڈ ریز کریں تاکہ مجھے پتا چلے کون کیا کہہ رہا ہے۔ جی ایک سسٹر نے تو چیٹ باکس میں بتایا ہے 4 ہیں۔ اب جنہوں نے کہا 4 ہیں وہ بتائیں کون سے ٹکڑے ہیں۔ ٹھیک ہے، 2-3 سسٹرز کہہ رہی ہیں، روبا سسٹر روبا نے 4 کہا ہے۔ مجھے بتائیں کون سے 4 ٹکڑے ہیں۔ وا بی حمدی کا۔ ماشاءاللہ، بالکل درست۔ وا، بی، حمدی اور کا۔ وا کا مطلب یہاں پر ہوگا اور، بی کا مطلب ہوگا یہاں پر لیے، حمد کا مطلب تعریف، اور کا مطلب تیرے لیے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب مجھے بتائیں واتا بارک، واتا بارک کے کتنے ٹکڑے ہیں۔ جی سسٹر سدرا بتائیں واتا بارک کے کتنے میم ٹکڑے 3 ہیں۔ آپ مجھے بتائیں 3 کون کون سے ہیں۔ وتبا رک، نہیں، واتا ایک ٹکڑا ہے۔ وا ایک ہے، تبارک ایک ہوگا۔
वा एक है और तबारक तबारक एक, और का, तबारा और का। जी कोई और बताना चाहेगा कितने टुकड़े हैं? 2 चैट टुकड़े हैं। बॉक्स में 2, सिस्टर सना कह रही है 2 और सिस्टर अरूबा ने भी 2 कहा है। जी सिस्टर सना और सिस्टर अरूबा, जी इसके 2 टुकड़े हैं सिस्टर सिद्रा, वा और तबारक। जो तबारक है ये एक लफ्ज है, बरकत वाला है। यहाँ पर का तबारा से अलहदा नहीं है, तबारा तो कोई लफ्ज ही नहीं है, तबारक बारक, ठीक हो गया, बरकत वाला है, इसका मायनी है। और ये टेबल इंशाल्लाह आपकी उसी 3 में जाके ये मजीद फी के होते हैं, ये आप कर लेंगे। लेकिन ये एक लफ्ज है, इसको आपने याद रखना है, यहाँ पर का तबारा का हिस्सा है, अलहदा नहीं है। तो ये 2 टुकड़े हुए, वा और तबारक। जद्दू का कितने टुकड़े हैं? मैम 2, जी 2 टुकड़े हैं, जद्दू और का। जद्दू का मतलब बुजुर्गी, का मतलब तेरी, तेरी बुजुर्गी। और गैरुक, गैरुक के कितने टुकड़े हैं? 2 जी माशाल्लाह, गैरुक के भी 2 टुकड़े हैं, 2 टुकड़े हैं गैरुक और कूजी। ठीक है सिस्टर अरूबा, सिस्टर सना चैट बॉक्स में बता रही हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग सूरह फातिहा पे। क्योंकि हम लोग रिवाइज कर रहे हैं ना, तो मैं आपसे वो वाले क्वेश्चंस, वो वाले सवालात पूछूंगी जो कि एमसीक्यूज में, जैसे एमसीक्यूज में ये सवालात आ सकते हैं कि ये लफ्ज आपको दिया गया और पूछा गया हो कि इसके कितने टुकड़े हैं या इसके तोड़ करें, तो इस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो हम लोग इस रिवीजन के अंदर जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। सूरह फातिहा का खुलासा क्या है? सूरह फातिहा का खुलासा क्या है? जी कोई बताना चाहेगा? सूरत फातिहा दुआ है। सूरह फातिहा दुआ है, ये खुलासा है इसका? किस चीज के लिए दुआ है इसके अंदर? सीधे रास्ते के लिए, हमें सीधे हिदायत रास्ते और के लिए। अच्छा अल्लाह एक, ताला से। हाँ ये हदायत का वर्ड किसी ने बोला है। तो बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए ना सूरह फातिहा का खुलासा क्या है, हाँ इसमें सीधा रास्ता वगैरह वो सबकी बात हो रही है, लेकिन ये ओवरऑल किस वर्ड में कवर अप हो रहा है? हदायत। तो सूरह फातिहा का खुलासा क्या है? हदायत की दुआ है ये, ठीक है, हदायत के लिए दुआ है ये। अगर आपको ऐसा एमसीक्यूज आ जाए तो उसका सूरह फातिहा का खुलासा ये होगा कि ये हदायत के लिए दुआ है। अच्छा आप मुझे बताएं, आउज़ू का इशारा किस तरफ होगा? अपनी तरफ। अपनी तरफ। ठीक हो गया, आउज़ू का इशारा अपनी तरफ होगा, एक उंगली के साथ होगा कि मैं पनाह में आती हूँ। ठीक हो गया। उसके बाद है अर्रजीम के क्या मायनी है? धुतकारा हुआ, कारा जो हुआ, मरदूद है। मरदूद। जी ठीक हो गया, धुतकारा हुआ और मरदूद। उसके बाद आ जाता है अर्रहमान और अर्रहीम में फर्क बताएं आप। अर्रहमान मुसलसल रहम करने वाला और अर्रहमान अर्रहीम पुरजोश पुरजोश रहम रहमत करने वाला वाला। और अर्रहीम मुसलसल रहम करने वाला। अर्रहमान दोबारा पुरजोश बताइएगा। रहमत वाला, पुरजोश अर्रहमान रहमत वाला। पुरजोश रहमत वाला, अर्रहीम मुसलसल रहम करने वाला। ठीक हो गया, रहमान में इंटेंसिटी की बात हो रही है और रहीम के अंदर कंटिन्यूटी की बात हो रही है, पुरजोश और मुसलसल। ठीक हो गया। उसके बाद आप मुझे बताएं, दीन के 2 मायने पढ़े थे आप लोगों ने, क्या है दीन के 2 मायने? बदला और बदला जिंदगी गुजारने और का अच्छे तरीका। काम का अच्छा और बुरे काम का बदला बुरा। और जिंदगी गुजारने का तरीका। जी गुड हो गया माशाल्लाह, वेरी गुड। उसके बाद है ईया का, इसका क्या मतलब है? तेरी ही। तेरी तेरी ही। ही। तेरी ही या तुझ ही से। ठीक हो गया। उसके बाद आप मुझे बताएं, यहाँ पे जो नस्ताइन है, इधर ना का क्या मायनी है? हम। हम, माशाल्लाह वेरी गुड। अस्सिरात, सिरात का क्या मतलब है? रास्ता। 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 अल्लाह जीना यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका वाहिद क्या है? अल्लज़ी। माशाल्लाह जबरदस्त हो गया। अलैहिम क्या मतलब है इसका? उन पर। उन पर, उन सब पर। उन पर। उन सब पर, माशाल्लाह ठीक हो गया, गुड हो गया। अच्छा मुझे यहाँ पे बताएं, यहाँ पे ये वर्ड लिखा हुआ है मगदूब और दौलीन, क्या फर्क है दोनों में? हम जी बताएं बच्चे। मखलूक का सिस्टर मतलब है बताएं। कि वो जानते ही होते किया गया। अच्छा 1 मिनट, हैंड रेस करें।
वन बाय वन बताएं. ये जब आप सारे बोलते हैं ना तो फिर वो थोड़ी सी वॉइस में मखदूम जो जानते थे, जो सॉरी सिस्टर, आपके नेट में मेरे ख्याल से इशू आ रहा है. जी अब सही है ना, अब आपने हैंड रेस किया हुआ है. माइक्स अनम्यूट करें, जिसको मैं कहूंगी सॉरी म्यूट करें. जी अब सबसे पहले सिस्टर सना का हैंड रेस हुआ है. सिस्टर सना आप बताएं. मखदूम वो लोग जो जानते थे और जानकर अमल नहीं करते थे, उन पर गजब किया गया. ठीक हो गया. ठीक है दौलीन वो सिस्टर लोग जो सना, अब आप गुमराह अपना थे, माइक जो म्यूट कर जाने लें. बगैर अमल करते थे. ठीक है सिस्टर सिद्रा, अब आप बताएं दुआलीन का क्या मतलब है. मैम ये वो लोग हैं जो जानते ही नहीं थे और सही बात जाने बगैर अमल करते थे. ठीक हो गया, सही है. मखदूम वो लोग हैं जिनको इल्म था लेकिन उन्होंने अमल नहीं किया. जैसे सिद्रा माइक म्यूट कर ले. जैसे ही आप आंसर दे जाए ना, आप अपने माइक साइड बाय साइड म्यूट कर लिया करें, फिर वॉइस इंटरप्शन नहीं होती. और दुआलीन वो लोग हैं जिन्होंने जानने की कोशिश ही नहीं की और बस ऐसे जिंदगी गुजारते रहे. ठीक हो गया, हमारे क्वेश्चन सारे कवर हो गए इसके अंदर जो थे. इसके बाद आ जाता है, देखिए सूरह फातिहा का खुलासा हदायत की दुआ है, यानी सीधे रास्ते पर चलने की दुआ है. इसके बाद आ गई अजान. अजान में आप मुझे बताएं अकबर का क्या मतलब है. सबसे बड़ा. सबसे बड़ा. माशाल्लाह, ठीक हो गया. उसके बाद आप मुझे बताएं अशहादु का क्या मायनी है. मैं गवाही देता हूँ. शहादत देता हूँ, मैं शहादत देता हूँ. अशहादु का इशारा किस तरफ होगा. अपनी तरफ. अपनी तरफ एक उंगली से. ठीक हो गया, एक उंगली से अपनी तरफ होगा. अच्छा इसके बाद आप मुझे बताएं कि अगर कहना हो कि हम गवाही देते हैं. अशहादु था ना, नशहदु. माशाल्लाह. नशहादु ये हम आखिर में दुआ भी पढ़ते हैं जिसमें हम नशहादु का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना. सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका. तो देखें अब आपको उसकी दुआ के अंदर आपको ये पता चल गया कि नशहादु का मतलब हम सब गवाही देते हैं और उसका इशारा भी आ गया. तो इसी तरह इंशाल्लाह आपको आहिस्ता आहिस्ता सारी अरबी आ जाएगी इंशाल्लाह. अच्छा जी, अन का क्या मायनी है बताएं मुझे यहाँ पर. अशहादु अन के. अन्ना का. अन्ना का मतलब. ठीक हो गया, अन का मतलब भी के है, अन्ना का मतलब भी के है. हम लोगों ने दो और लफ्ज पढ़े थे. एक था इन्ना. इन्ना का क्या. अगर. बेशक. इन्ना बेशक. इन्ना बेशक. इंशाअल्लाह इसका रेफरेंस था. इन्ना का मतलब था बेशक, अल्लाह ने चाहा. और अगर हो इन्नल्लाह, नहीं मेरी बात मिक्स हो गया, सॉरी. हाँ इन्ना का मतलब इन्नल्लाह. ठीक हो गया. इंशाअल्लाह इनका क्या मतलब है. अगर. ठीक हो गया. इन्ना के लिए रेफरेंस फ्रेज थी इन्नल्लाह मा साबिरीन. इन्ना का मतलब हो गया बेशक. अशहदु अन्ना मैडम वो. और इनके लिए इंशाअल्लाह की फ्रेज थी, उसका मतलब हो गया अगर. ठीक हो गया. ये चार लफ्ज थे, ये आपके एक टेबल भी था आपकी स्लाइड्स में. अन और अन्ना का मतलब के हो गया. इन का मतलब हो गया अगर, और इन्ना का मतलब हो गया बेशक. ठीक हो गया. इसके बाद आप मुझे बताएं कि इल्ला का क्या मतलब है. सिवाय. सिवाय. ठीक हो गया. और हैया का. आओ. फलाह. कामयाबी. ठीक हो गया. और उसके बाद आप मुझे बताएं नोम क्या आ गया आएगा. नींद. सही हो गया. अजान का खुलासा ये है कि अल्लाह ताला की तरफ से मुख्तलिफ में मुलाकात और कामयाबी के लिए दावत और ऐलान है. फजर की अजान में इसके बाद ये अल्फाज एक्स्ट्रा होते हैं. नोम का मतलब आप बता चुके. मुझे ये बताएं ये खैरुन जो लिखा हुआ है ये क्या है. इसम है, फेल है, हर्फ है. इसम. कैसे पता चला. ऊपर तनवीन. माशाल्लाह. और अननोम क्या है. इसम खास. इसम खास है. कैसे पता चला. अलिफ लाम. माशाल्लाह, जबरदस्त हो गया. अकामत के वक्त इजाफी अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं. कद कामत इस्सला. कद का क्या मतलब है. अलबत्ता. वेरी गुड. और कामत कायम हो गई या खड़ी हो गई.
کھڑی ہو گئی. ٹھیک ہو گیا. وضو کے پہلے اور بعد کے اذکار اب ہم کرتے ہیں. وضو سے پہلے ہم لوگ بسم اللہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, یہ ایزی ہے. آگے چلتے ہیں. یہ اس میں کافی زیادہ ورڈز کور ہوئے ہیں. آپ مجھے بتائیں واحدہ ہو میں کوئی اشارہ ہے؟ وہ. اشارہ ہے اس کے اندر نا؟ جی. ہو کا اشارہ وہ کس کی طرف طرف ہوگا؟ اشارہ ہے. ہو کا اشارہ کس طرف؟ سائڈ پہ. ہاں سائڈ پہ ہوتا ہے ہو. ایک ہوگا اور سائڈ پہ کے ہوگا. ساتھ جی. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ یہ اس میں لاہو کا ٹیبل آپ نے کیا ہوا ہے؟ یس. آتا ہے سب کو؟ یس میم. ٹھیک ہے, وہ کل گرامر پارٹ میں پھر ریوائز کیجیے گا آپ لوگ. اچھا آپ مجھے بتائیں وارسولو اس کے ٹکڑے کریں, بریک کریں اس کو. 3 اور ہو. ٹھیک ہو گیا, 3 ٹکڑے ہیں. صحیح ہے. اچھا سسٹر سنا ہینڈ لوئر کر لیں, آپ کا ہینڈ ریز ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ مائکس آپ سائڈ بائی سائڈ نا ان میوٹ کرتے جائیں, آپ کی وائس انٹرپٹ ہو رہی ہے. میوٹ کریں اور جب جواب دینا ہو ان میوٹ کر کے پھر میوٹ کر لیا کریں آپ. ٹھیک ہے. رسول ہو. اچھا یہاں پر ایک ورڈ لکھا ہوا ہے عبد. عبد کا مطلب یہاں پر ہے بندے, اس کے بندے. ٹھیک ہے, عبد کی جمع کیا ہوتی ہے؟ عابدون. عبد کی جمع عباد. عباد. ہاں جی, عبد کی جمع عباد ہوتی ہے. عبد بندہ, عباد بندے. جو عابدون کسی کی آواز آئی تھی وہ عابد کی جمع ہے, جو کہ عابدہ کے ٹیبل سے آپ لوگوں نے پڑھا ہوا تھا. وہ عابدن کی جمع عابدونہ ہوگا اور عابدن یا دن کی جمع عابدین ہوگا. تو یہ عبد اگر آئے تو عبد کی جمع پوچھی جائے تو وہ عباد ہوگا. ٹھیک ہے, اس کو آپ نے کنفیوز نہیں کرنا اس کے ساتھ. اچھا یہاں پر لا کا مطلب نہیں لکھا ہوا ہے, کوئی اور ورڈ تھا جس کا مطلب آپ نے نہیں پڑھا ہے؟ ماں. ماں کا لفظ ماضی نہیں کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہاں پر اجعلنی لکھا ہوا ہے, مجھے بتائیں اجعلنی کو بریک کرے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ 2. اجعل بنا دے نی مجھے. ٹھیک ہو گیا, اجعل بنا دے نی مجھے. اور یہ اجعل کیا ہے؟ فعل امر ہے, فعل مضارع ہے, فعل ماضی ہے؟ فعل امر. فعل امر ہے. سنگولر واحد ہے کہ جمع ہے؟ سنگولر. سنگولر ہے. ماشاءاللہ زبردست ہو گیا. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ توابین کیا ہے, واحد ہے کہ جمع ہے؟ جمع. کس کی جمع ہے؟ تواب کی. تواب کی جمع ہے توابین. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد ٹھیک ہے, وضو کے بعد کی دعا کی فضیلت ہم پڑھ لیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی بھی دھیان سے وضو کرے اور پھر یہ دعا پڑھے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں, وہ جس سے چاہے داخل ہو جائے. ٹھیک ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی رسول الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہم لوگ دوبارہ سے سٹارٹ کرتے ہیں, تھوڑا سا انٹرپشن ہو گیا تھا. تو جی میں پوچھ رہی تھی کہ رکوع کی تسبیح میں آپ نے 4 پوائنٹس پڑھے تھے, آپ مجھے بتائیں گے کہ کون کون سے 4 پوائنٹس تھے؟ نمبر 1, میری آواز کلیئر ہے اسٹوڈنٹ؟ اللہ پاک ہے, ربوبیت, پاکی اپنائیت ربوبیت سے کہ وہ میرا رب ہے,
اور اس کی عظمت والا ہے. ٹھیک ہے. اللہ کی پاکی بیان ہو رہی ہے, ربوبیت بیان ہو رہی ہے کہ وہ رب ہے, اپنائیت ہے کہ میرا رب ہے, اور عظمت بیان ہو رہی ہے عظیم سے. اچھا جی ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد رکوع سے اٹھتے ہوئے ہم لوگ پڑھتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ. تو مجھے بتائیں لیمن جو یہاں پر لکھا ہوا ہے اس کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ 2 ٹکڑے ہیں, لی اور من. ٹھیک ہو گیا. لی اور من 2 ٹکڑے ہیں. من ہم لوگوں نے من کا کوئی اور مطلب پڑھا ہوا ہے؟ کون اور جو. ٹھیک ہو گیا. یہاں پر یہ جو کے معنی میں یوز ہو رہا ہے, جس نے یا جو. ٹھیک ہے. اور ویسے ہم لوگوں نے کون بھی پڑھا تھا, من ربو کا, تیرا رب کون ہے. قبر میں ایک سوال یہ بھی کیا جائے گا ہم سے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اچھا جی, رکوع سے اٹھتے ہوئے ہم کہتے ہیں ربنا ولک الحمد. ایزی ہے اس میں یہ, اے ہمارے رب تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے. ربنا کا اشارہ ہماری طرف ہوگا, نہ ہے 4 انگلیوں کے ساتھ ہوگا. اس کے بعد رکوع سے اٹھتے ہوئے ہم لوگ یہ دعا پڑھتے ہیں مل السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد. مجھے بتائیں اس میں ملء کا کیا مطلب ہے؟ اور بھر کر. اور کا لفظ آئے گا؟ واہ میں نے اگر ہوگا خالی تو بھر دے. بھر دے. اگر خالی ملء ہے تو بھر دے, واہ ہوگا تو اور آئے گا. سماوات کس کی جمع ہے؟ آسمان. سماوات. جی ٹھیک ہو گیا. سماوات جو ہے وہ سماوات کی جمع ہے. اس کے بعد مجھے بتائیں بینہما مطلب بتائیں. ان کے درمیان میں. اچھا یہ پھر مجھے نا یہ ڈسٹربنس ہو رہی ہے, پلیز اپنے مائکس کو میوٹ کریں. ٹھیک ہو گیا. اب 1 by 1 آنسر کیجئے گا. بینہما کا کیا مطلب ہے؟ ہینڈ ریز کریں. ٹھیک ہے, سسٹر عظمیٰ کا ہینڈ ریز ہوا ہے. سسٹر عظمیٰ آپ بتائیں. صرف ان کے سسٹر عظمیٰ درمیان میں. جی ان کے درمیان میں. ہاں جی, ان کے درمیان میں. ان کے درمیان میں اگر بات ہو رہی ہے تو آپ مجھے بتائیں کتنے لوگ ہوں گے جن کے درمیان کی بات ہو رہی ہے؟ 2 3 4. یہاں پہ تو آسمانوں اور زمین کی بات ہو رہی ہے نا. ہاں جی, یہاں پر جو یہ ہما ہے نا یہ 2 کے لیے استعمال ہوا ہے, بینا اور ہما. تو بینا کا مطلب درمیان میں ہوتا ہے اور ہما کا مطلب ہوتا ہے ان دونوں کے درمیان میں. یہاں ترجمے میں نہیں لکھا ہوا لیکن یہ انڈرسٹوڈ بات ہوتی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ کلاسز میں آپ کنسیپٹ پڑھ بھی لیں گے. تو یہاں پر ہما کا مطلب ہے ان دونوں کی بات ہے, اور بینا درمیان میں, ان دونوں کے درمیان میں, اور وہ دونوں ہیں آسمان اور زمین. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آ جائیں آپ. شیئن کی جمع کیا ہوگی؟ شیئن کی جمع کیا ہوگی؟ جی سسٹر عثمان ہے. اشیاء. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد مجھے بتائیں ماں جو ہے یہاں پر جو کے لیے استعمال ہو رہا ہے. ابھی ایک مطلب آپ نے مجھے بتایا تھا کہ ماں استعمال ہوتا ہے نہیں کے لیے بھی. ایک اور تھا کیا؟ ٹھیک ہو گیا. کیا کے لیے بھی ماں استعمال ہوتا ہے. جیسے ہم لوگوں نے پڑھا تھا ماں دینو کا, تیرا دین کیا ہے. دین الاسلام, ہمارا دین اسلام ہے, یا دینی الاسلام, میرا دین اسلام ہے. سجدے کی تسبیح, اس میں بھی وہی 4 پوائنٹس ہم لوگوں نے پڑھے تھے. سبحانہ سے اللہ کی پاکی بیان کی گئی ہے, ربوبیت کی بات ہوئی ہے, اپنائیت کی بات ہوئی ہے, اور اللہ کی بلندی کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. سب سے بلند ہے اللہ تعالیٰ. اس کے بعد ہم تشہد پہ آ جاتے ہیں. تشہد پہ آپ مجھے بتائیں یہ جو التحیات لکھا ہوا ہے, والصلوات لکھا ہوا ہے, اور والطیبات لکھا ہوا ہے, یہ جمع ہے کہ واحد ہے؟ جمع. کیسے پتہ چلا؟ الف تا. اور جمع مونس ہیں کہ جمع مذکر ہیں؟ جمع مونس. جمع مونس ہیں. اگر ان کو واحد بنانا ہو تو الف تا کی جگہ کے اوپر کیا آئے گا؟ بولتے بس ریکارڈنگ ہی بولتا آ جائے گا. ٹھیک ہے, سپوز کرنے بولتا آ جائے گا. ویری گڈ.
اس کے بعد ایوہا، ہاں جی یہ بھی ہے. ایوہا کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ اور یہ مخاطب کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد وبرکاتہ کتنے ٹکڑے ہیں؟ 3 3 ٹکڑے ہیں. وا برکاتہ برکات اور ہو. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آپ مجھے بتائیں عباد یہاں پر یوز ہوا ہے، اس کا واحد ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں نا. عباد کا واحد کیا پڑھا ہے ہم نے؟ عبد. عبد پڑھا ہے. ماشاءاللہ بالکل صحیح. صالحین جو نیک ہیں. ٹھیک ہے، اس کے سارے کوسچنز ہو گئے. یہ ابھی ہم لوگ اوپر کر رہے ہیں اذان کے اندر گواہی والی بات. درود شریف. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر صلی کا مطلب رحمت بھیج ہے، تو صلی کا مطلب تو نماز بھی ہوتا ہے. صلی کے ساتھ اللہ ہے. اگر صلی لی ربی کا ہوگا تو پھر نماز پڑھ. نہیں، صلی لی ربی کا وہ تو مجھے سمجھ آ گیا، لیکن اس کا معنی چینج کیوں ہوا ہے؟ معنی کیوں بدلا ہے؟ کیونکہ جب حروف جر چینج ہونے سے معنی بدل جاتا. ویری گڈ، زبردست. یہی ورڈ میں سننا چاہ رہی تھی کہ حروف جر بدلنے سے معنی تبدیل ہو جاتا ہے. یہاں پہ حروف جر الا ہے، وہاں پر حروف جر لی تھا، تو حروف جر جب بدلتا ہے تو معنی اس کا تبدیل ہو جاتا ہے اردو زبان میں. ٹھیک ہو گیا. اچھا مجھے یہ بتائیں یہاں پر لفظ لکھا ہوا ہے آل. آل کے کیا معنی ہے؟ خاندان، اتباع اولاد. کرنے والے. ٹھیک ہو گیا. اور اہل کے کیا؟ خاندان والے. ویری گڈ، زبردست. ٹھیک ہو گیا. کما آپ نے دیکھ لی. اچھا اس کے اندر لیتا، اس کا اشارہ کس طرف ہوگا؟ سامنے کی طرف. ٹھیک ہوگا، سامنے کی طرف. اچھا اس میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیوں ہوا ہے درود شریف؟ حضرت کیونکہ ابراہیم علیہ حضرت ہاں جی ہاں کیونکہ جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسی امامت دی گئی کہ سب ان کو جو ہے وہ نبی مانتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، تو گڈ یہ ہو گیا. دعا حضرت حضور ابراہیم صلی علیہ اللہ علیہ السلام وسلم کو، کے لیے بھی کی گئی. ہاں جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام مذاہب کے لوگ اللہ تعالیٰ کا نبی تسلیم کرتے ہیں. تو ہم ادھر یہیں پہ ہماری دعا بھی یہی ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اسی طرح تمام یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کریں اور دائرہ اسلام میں داخل ہوں. تو یہ اس کا مقصد تھا، یہ آپ کو ڈیٹیل میں بتایا گیا. یہاں پر اللہم بارک آ جاتا ہے، برکت عطا فرما. ٹھیک ہے، یہ اب آپ یہاں سے بھی وہ کنفیوژن اپنی دور کر سکتے ہیں جو وہ آئی تھی وبرکاتہ میں، نہیں وبرکتا تھا آئی تھنک سو. سبحانک اللہم وبحمدک. ٹھیک ہو گیا. اس میں آیا تھا ثنا میں آیا تھا برکت عطا فرما. تو یہ بھی یہاں پر بھی آیا. تو یہ جو کاف ہے یہ اس کا حصہ ہے، یہ کاف علیحدہ سے نہیں ہے، تو اس سے بھی آپ کی تھوڑی سی کنفیوژن دور ہو سکتی ہے. اس کے بعد نماز کے بعد کی دعا ہے. اس میں آپ مجھے بتائیں جو ورڈ لکھا ہوا ہے آتی نا، کتنے ٹکڑے ہیں اس کے؟ 2 آتی اور نا. آتی دے اور نا کا مطلب ہمیں ہے. اس کے بعد آپ مجھے بتائیں یہاں پر واقعنا کتنے ٹکڑے ہیں؟ 3. جی جی شاباش. واقعنا کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ 3 ٹکڑے ہیں. 3 ٹکڑے ہیں. وا کی اور کی نا. اور نا. ٹھیک، وا اور کی بچا، نا ہمیں. عذاب النار، عذاب سے آگ کے. یہ تھا. نماز کے بعد پڑھنے کی ایک اور اہم دعا ہے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. آپ سب کو یہ دعا یاد ہو گئی ہے؟ یس میم. ماشاء اللہ آپ لوگ پڑھتے بھی ہوں گے انشاءاللہ. یقین ہے مجھے نماز کے بعد اچھی دعا یہ پڑھنی چاہیے. اچھا یہاں پر لفظ لکھا ہوا ہے آئینی، اس کے اندر کتنے ٹکڑے ہیں؟ 2. ہاں اس میں 2 ٹکڑے ہیں، ایک آئین ہے اور ایک نی ہے. یہ جو تشدید ہے نا یہ بتا رہا ہے یہاں پر 2 نون آئے ہوئے.
تو مدد فرمائن ہو جائے گا اور نی کا مطلب میری ہو جائے گا، میری مدد فرما. اس کے بعد باقی سارے ایزی ہیں ورڈز. آگے چلتا ہے. اب ہم سبق 11 سے 20 کی طرف آتے ہیں. یہ جی سورہ اخلاص آ گئی. سورہ اخلاص کا خلاصہ کیا ہوگا؟ سورہ اخلاص کا خلاصہ بتائیں. توحید. ہاں جی جی، یہاں پر وحدانیت کی بات کی گئی ہے، توحید کی بات کی جا رہی ہے. یہی سورہ اخلاص کا خلاصہ ہے. اور جب بھی کوئی شرک کرے اللہ تعالیٰ کی ذات میں تو یہ سورت اس کا بہترین جواب ہو سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا مجھے آپ اس میں یہ بتائیں کہ یہاں پر جو لکھا ہوا ہے سمد ورڈ، اس کا کیا مطلب ہے؟ بے نیاز. نیاز. ٹھیک ہو گیا. آہد یہاں پر 2 دفعہ استعمال ہوا ہے، تو دونوں دفعہ اس کا مطلب سیم ہے؟ نو. پہلے کیا ہے مطلب؟ ایک. ایک ہے. اور آخر میں؟ کوئی. ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ لم یوز ہوا ہے، لم کا کیا مطلب ہے؟ نہیں. نہیں. لمنا. اور لن بھی پڑھا تھا نا آپ نے ایک لفظ لن. جی ہرگز نہیں. لم ہرگز نہیں تھا کہ لن؟ لن ہرگز نہیں. اچھا اس میں ڈڈ نوٹ والا کون سا تھا اور ول نوٹ والا کون سا تھا؟ لام ڈڈ ناٹ والا ہے اور لن ول ناٹ. مکس یہ اپوزٹ تو نہیں ہو رہا؟ نو میم. ٹھیک ہو گیا. ہر فرض نماز کے بعد ایک بار ہمیں سورہ اخلاص پڑھنی چاہیے. یہ جو سنت بھی ہے کہ مغرب اور فجر کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 3 بار پڑھتے تھے. تو ہمیں کس کی عبادت کرنی چاہیے، معبود کون ہو سکتا ہے؟ اس کا بہترین جواب جو ہے وہ سورہ اخلاص. اس کے بعد یہاں پر ایکٹیو وائس اور پیسیو وائس یوز ہوئے تھے. یلد اور یولد. یلد اس نے جنا اور یولد اس کا پیسیو وائس تھا، وہ جنا گیا. یہ انشاءاللہ نیکسٹ کلاسز میں آپ سیکھ بھی لیں گے بنانا. لم جب مضارع پر داخل ہو تو مضارع کا معنی ماضی میں ہو جاتا ہے. یہ ایک اور پوائنٹ ہے یاد رکھنے والا کہ یہاں پر یہ جو یولد ہے یہ فعل مضارع ہے. ٹھیک ہے. اور جب یہاں پر لم آ گیا ہے تو یہ فعل مضارع کا معنی جو ہو گیا ہے وہ ماضی میں ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی سسٹر نے بتایا کہ یہ ڈڈ ناٹ والا ہے جس کی وجہ سے اس نے مضارع کے معنی کو ماضی میں چینج کر دیا. اس کے بعد آ جاتی ہے سورہ فلق. سورہ فلق کا کیا خلاصہ ہوگا؟ شرور سے بچنے کی دعا ہے. ہاں ماشاءاللہ زبردست، شرور سے بچنے کی دعا ہے. بالکل صحیح بتایا آپ نے. اچھا اس میں آپ مجھے بتائیں کہ شرری کا کیا مطلب ہے؟ شر سے. شر. کون سے؟ ہاں یہ برائی کہتے ہیں نا، شر برائی یا کے لیے. تکلیف. ٹھیک ہو گیا زبردست. غاسقن کا کیا مطلب ہے؟ اندھیرے. اندھیرا. اندھیرے کے. اس میں 3 چیزوں سے ہم لوگ پناہ مانگ رہے ہیں نا، کون کون سی ہیں ذرا بتائیں مجھے. اندھیرا، جادو. جادو اور حسد. ٹھیک ہے. حسد اندھیرا سے. جب چھا جائے جادوگرنیوں کی گروہ میں جو لگاتی ہیں وہ، اور حسد کرنے والے کے حسد سے، ان سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ رہے ہیں ان تمام شرور سے. معوذتین سورہ فلق اور سورہ ناس کو معوذتین کہتے ہیں. یہ 2 صورتیں ہیں جن کو کلیکٹیولی معوذتین کہا جاتا ہے، جن 2 صورتوں کے ذریعے سے ہم پناہ مانگی جاتی ہے. سنت رسول ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص اور معوذتین کو 1 دفعہ فجر اور مغرب کے بعد 3 دفعہ پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام فرما ہوتے تو اپنے ہاتھوں پہ پھونکتے، معوذات پڑھتے اور ان کو اپنے جسم پر پھیر لیتے تھے. یہ جو کچھ احادیث آپ لوگوں کی آئی ہوئی ہیں نا، کچھ جو آپ کے سبق تھے، لیسنز تھے، آپ نے ان احادیث کو ضرور ریوائز کر لینا ہے. MCQs میں آ سکتا ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا روٹین تھی، مطلب سنت کیا تھی، کتنی دفعہ پڑھتے تھے معوذتین.
تو کون سی نماز کے بعد پڑھتے تھے؟ فجر مغرب کے بعد 3 دفعہ پڑھتے تھے، سوری ایک دفعہ پڑھتے تھے، اور سورہ اخلاص بھی پڑھتے تھے 3 دفعہ، اوپر ذکر ہوا ہے. ماں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، ابھی ہم لوگوں نے پیچھے تینوں ہی معنی ڈسکس کر لیے ہیں اس کے. من کے بھی ہم لوگوں نے کر لیے ہیں ڈسکس کہ من 2 معنی ہوتے ہیں، کون اور جو، یہ بھی کر چکے ہیں ہم لوگ. سورہ فلق کا خلاصہ بھی ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے کہ شرور سے بچنے کا فارمولا ہے، اور 3 شر کون سے ہیں؟ اندھیرا ہے، جادو ہے اور حسد ہے. سورہ ناس، سورہ ناس کا خلاصہ کیا ہے؟ سورہ ناس کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ بھی شرور سے بچنے کی ہی دعا ہے. ہاں جی بالکل، یہ بھی شرور سے بچنے کی ہی دعا ہے. اور اس میں ہم کس کی شر سے بچنے کے لیے پناہ مانگ رہے ہیں؟ شیطانی وسوسہ ڈالنے والے کے. ہاں جی، وسوسے ڈالنے شیطان. والے ہاں اور جی، چھپ چھپ وسوسے کے ڈال، حملہ کرنے والے. ہاں جی، وسوسے ڈالنے والا، اور خناس مطلب چھپ چھپ کے حملہ کرنے والا. اور وہ کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو شیطان نے تو اپنا عمل کرنا ہے، یعنی کہ جو اس کا کام ہے اس نے تو کرتے رہنا ہے. تو ہم لوگ اس سے صرف اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. اور وہ بچا کیسے سکتے ہیں؟ ہم لوگ یہ سورت پڑھ کے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ صدور لفظ لکھا گیا ہے، اس کے کیا معنی ہے؟ دلوں. دلوں میں. ٹھیک ہو گیا. یہاں پر اللہ عزی لکھا ہے، ابھی آپ نے مجھے نا اس کا جمع بتایا ہے، آپ کو آتا ہے الذین. اللہ زینہ. اور الہ الناس لکھا ہوا ہے، الہی کی کیا جمع ہے؟ اور سوری جمع کہہ رہی ہوں، الہی کا مطلب کیا ہے؟ اس کی طرف معبود. یہاں پر الہی کا مطلب کیا ہے؟ معبود. معبود ہے. یہ وہی والا ہے نا، لا الہ، معبود معبود ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، اس کی طرف ابھی کسی انسانوں نے کہا تھا، تو یہ طرف والا الہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ نے الا پڑھا تھا اور الی پڑھا تھا. ان للہ و انا الیہ ہے وہ لفظ جس کا معنی طرف ہے. اور الا کا مطلب پر ہے، جس کے لیے السلام علیکم پڑھا تھا، جو علیہ آئے گا. ٹھیک ہے، آئین سے جو شروع ہوگا. یہ الہ ہے جو لا الہ الا اللہ میں بھی ہم لوگ پڑھتے ہیں، اس کا مطلب معبود ہے. اس کو آپ نے کنفیوز نہیں کرنا اس کے ساتھ. کلیئر ہو گیا؟ جس سسٹر کو تھوڑا سا ابھی آئی تھی، آئی ڈونٹ نو کس نے کہا تھا. چلیں ہم آگے چلتے ہیں. مالکی، مالک کا مطلب یہاں پر ہوتا ہے بادشاہ. ٹھیک ہے، اور مالکی لفظ میم لام کاف مادے سے نا اور بھی کچھ الفاظ بنتے ہیں جہاں پر صرف تھوڑا سا ڈفرینس ہے، صرف یہ حرکات کا ڈفرینس ہے، جس سے ان کے معنی ٹوٹلی بدل جاتے ہیں. اس ٹیبل کو آپ لازمی ریوائز کیجئے گا. آپ سے مطلب پوچھے جا سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل مالاکن کا مطلب کیا ہے؟ تو مالاکن کا مطلب بادشاہ نہیں ہوگا، مالاکن کا مطلب فرشتے ہوگا. ٹھیک ہے، مالکن کا مطلب مالک، اور ملکن کا مطلب ملکیت ہوگا. تو اس کو آپ لازمی اس ٹیبل کو دیکھ لیجئے گا. سورہ ناس کا خلاصہ آپ لوگ مجھے بچا چکے ہیں، اور بالخصوص وسوسوں کے شر سے ہم لوگ پناہ مانگتے ہیں. سورہ اثر آ گئی. کس وا کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں. قسم. قسم، یہاں پر وا قسم کے لیے استعمال ہوا ہے. اور اثر کا مطلب کیا ہے؟ زمانے کی. زمانہ. زمانے کی قسم کھاتے ہیں. اس کا خلاصہ کیا ہے؟ خسارے سے بچنے کی یہ دعا. ہے. بالکل، خسارے سے بچنے کی دعا ہے. اور ہم خسارے سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ 1 by 1 مائکس میوٹ کریں، ہینڈ ریز کریں. ٹھیک ہے، اب ہینڈ ریز کر کے مجھے بتائیں ہم خسارے سے کیسے بچ سکتے ہیں. سسٹر جویریہ نے ہینڈ ریز کیا. جی سسٹر جویریہ، آپ بتائیں ہم خسارے سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ ایمان لا کر اور صبر اور چار باتیں ہیں نا. چلے آپ نے 2-3 بتا دی. اب سسٹر ثنا سے جی پوچھ جی لیتے ہیں. آپ مائک میوٹ کر لیجئے گا. سسٹر ثنا آپ بتائیں. ایمان لا کر، نیک عمل کر کر، اور حق کی وصیت کر کر، اور صبر کی وصیت کر کے. ماشاءاللہ، زبردست، بالکل ٹھیک ہے. سسٹر باقی سسٹر جو رہ گیا وہ نیکسٹ مجھے جواب دے دیجیے گا.
خلاصہ بھی ہو گیا اس میں. ٹھیک ہے. لا اور لی کے مختلف استعمال. لا اور لی اگر اسم کے ساتھ استعمال ہوگا تو وہ لیے کا معنی دے گا. ٹھیک ہے. اسم اب اللہ بھی ہو سکتا ہے، اور جتنی ضمیریں آپ نے پڑھی ہیں نا، ہم، کا، جی، کم، نا، ہوا، ہم، ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو. ٹھیک ہے. جو آپ نے یہ ضمائر پڑھی یہ بھی اسم کی کیٹیگری میں ہی آتی ہیں. تو ان سے پہلے یا جو کوئی بھی نام ہے، کوئی جگہ ہے جس پہ تنوین لگی ہوئی ہے یا ال والا کوئی لفظ ہے، اس سے پہلے اگر لی یا لا کا استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی لیے ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. اگر لی فعل سے پہلے آتا ہے یعنی کہ فعل کے ساتھ آتا ہے تو وہ تلقین کے لیے آ رہا ہوگا، تاکہ اس کا مطلب اس وقت وہ تاکہ ہوگا. ٹھیک ہے. اگر فعل سے پہلے لی آئے گا تو وہ تلقین کے لیے ہوگا اور وہ تاکہ بتائے گا. ٹھیک ہے. تاکہ کا لفظ استعمال ہوگا. ہم لا حروف کے ساتھ، لا اگر حروف کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے البتہ، تاکید کے لیے. یہاں پہ ٹھیک ہے، یہاں پر تاکید کے لیے ہے. البتہ، تحقیق، لقد. ٹھیک ہے. لفی، البتہ، میں. یہ اس طرح کے آپ کے کوسچن آنسرز کچھ ورک بک میں بھی تھے لقد کے ساتھ. تو لا اگر حرف کے ساتھ آئے گا تو معنی البتہ ہوگا، اگر فعل کے ساتھ آئے گا تو معنی تاکہ کا دے گا، اور اسم کے ساتھ آئے گا تو معنی لیے کا دے گا. سورہ عصر کا خلاصہ ہم لوگ کر چکے ہیں. اس کے بعد سورہ نصر ہے. سورہ نصر کے اندر فتح کی بات کی گئی تھی، مطلب کامیابی کی بات ہو رہی ہے. یہاں پر یہ لفظ استعمال ہوا یدخلونا. مجھے بتائیں یدخلونا کا واحد کیا ہوگا؟ یدخلو ہوگا. ٹھیک ہو گیا. یہ جو دین یہاں پر لکھا ہوا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ بدلے کا دن. دین اسلام. یہاں پر دین اسلام کے لیے استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور سبیح کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تسبیح بیان کرنا. کریں. اچھا، تسبیح اور حمد میں فرق کیا ہے؟ ہم تعریف اور شکر کرنا، اور تسبیح جو ہے نقائص کی نفی. نقائص کی نفی. ویری گڈ، زبردست. آپ کی تو تیاری ماشاءاللہ بہت اچھی ہے آپ سب کی. ٹھیک ہو گیا. توابن، اس کی ہم نے جگہ پڑھی ہے نا ابھی کہیں پر؟ توابن کی توابین پڑھی ہے. یہ کہاں پہ پڑھی تھی توابین؟ وضو کی دعا میں. وضو کے بعد جو ہم نے دعا پڑھی تھی، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اس میں پڑھی تھی. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد اذا کا کیا مطلب ہے؟ جب. ٹھیک ہو گیا. صحیح ہے. یہاں پہ ورأیتا لکھا ہوا ہے. رأیتا کا کیا مطلب ہے؟ آپ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور دیکھ لیں گے آپ لوگ. چلیں سورہ کافرون پہ آ جاتے ہیں. سورہ کافرون میں آبادہ کا ٹیبل یوز ہوا ہے اس کے اندر زیادہ. تو آپ مجھے بتائیں، یہاں پر لکھا ہوا ہے اعبدو، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ میں عبادت کرتا ہوں. لا لگ گیا تو کیا مطلب ہوگا؟ لا اعبدو، نہ میں عبادت کرتا ہوں. میں عبادت نہیں کرتا ہوں. ماں، جس کی تعبدون، تم سب عبادت کرتے ہو. ولا، اور نہ. اور نہیں. انتم، آپ. تم سب یا ہاں. آپ سب. عابدون، عبادت کرنے والے ہو. ماں، جس کی اعبدو، میں عبادت میں کرتا ہوں. عبادت کرتا ہوں. ولا انا اور نہ. عابد، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں. ما عبدتم، جس کی تم عبادت جس کی کرتے تم ہو. نے عبادت کی. گڈ ہو گیا. ولا، اور نہ اچھا یہاں آپ پر سب. ابھی ایک سسٹر نے ماشاءاللہ بولا ہے عبدتم، جس کی تم نے عبادت کی. تو یہ کیوں بولا ہے آپ نے؟
क्योंकि मैम ये बोला? फेल माजी में आ रहा है. वेरी गुड, ये फेले माजी है. अबत्ता, अबत्तु, अबत्तुम. माशाल्लाह, जबरदस्त. लकुम, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, दीनुकुम, तुम्हारा तुम्हारा दीन, दीन, वलिया, और मेरे लिए, और मेरे लिए मेरा दीन. मेरा दीन. माशाल्लाह, जबरदस्त. अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि इसका खुलासा क्या होगा? दीन में कोई मुसालत नहीं. दीन में कोई मसलहत नहीं है. ठीक हो गया, यही इसका खुलासा है. दीन में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है. हाँ बिल्कुल ठीक हो गया, दीन में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है. अपनी जिंदगी में फजर और मगरिब की सुन्नतों में सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सूरह काफिरून और सूरह इखलास पढ़ा करते थे. अल्लाह ताला हमें भी पढ़ने की तौफीक दे. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बाद सहाबा को फरमाया, रात को सोते वक्त ये सूरत पढ़ कर सोओगे तो शिर्क से बरी करार पाओगे. माशाल्लाह. सूरह काफिरून का खुलासा, दीन इस्लाम में कोई मसलहत नहीं है, किसी किस्म की गुंजाइश नहीं है. अच्छा जी, मकसद नुज़ूल, किताबुन अंज़लनाहु. अंज़लनाहु का क्या मतलब है? उतारा हमने. वो तो अंज़लना का हो गया ना, हु का मतलब भी तो बताएं. उतारा इसको. देखे ना, अंज़लना, हमने नाजिल किया हु, इसको, इसको, हु, उसको, उसको. यहाँ पर हु किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? किताब के लिए, किताब की. किताब के लिए इस्तेमाल हो रहा है. किताब कौन सी है? कुरान पाक. कुरान पाक. ठीक है. मुबारकुन का क्या मतलब है? बरकत वाली. बरकत वाली. लियदब्बरू, गौर करें, ताकि गौर करो. ताकि वो गौर करें. ताकि वो गौर करें. यहाँ पर ली का मायने लिए क्यों नहीं आया? क्योंकि ये मुदारे के साथ इस्तेमाल हो रहा है, फेल मुदारे के साथ. ठीक हो गया, ये फेल से पहले इस्तेमाल हो रहा है. आगे ना न्यू कोर्स की स्टार्टिंग डेट आयाती, वैसे ये जमा है कि वाहिद है? जमा. जमा है. तेरा ना कोई खास पॉइंट हुआ तो मुझे बता देना, याद करवा. आयाती जमा है कि वाहिद है? जमा. जमा. जमा है. कैसे पता चला? ये बस जब मैंने करना होगा. कैसे पता आया चला? अलिफ था. सॉरी सिस्टर, मुझे आवाज क्लियर नहीं आई. कैसे पता चला? अलिफ था है. अलिफ था जी, है. अलिफ, अलिफ ता से पता चला. ठीक हो गया, गुड हो गया. उलुल अलबाब, अकल वाले. अकल वाले. ठीक हो गया, माशाल्लाह, जबरदस्त. मकसद नुज़ूल, कुरान मजीद का मकसद नुज़ूल क्या है कि तदब्बुर करें उसके आयात पर, गौर व फिक्र करें हम लोग, और अरबी आयात पर गौर करें. कुरान के अरबी समझना ज़रूरी है और आसान भी है. ठीक हो गया, वो हमें इधर से पता चल रहा है. तदब्बुर और तज़क्कुर में क्या फर्क है? तदब्बुर का मतलब होता है गौर करना, गौर व फिक्र करना, और तज़क्कुर का मतलब होता है नसीहत हासिल करना. जब तक हम लोग गौर व फिक्र नहीं करेंगे, हम लोग नसीहत हासिल नहीं कर सकते. इसकी एग्जांपल बहुत इजी है कि हम लोग कोई भी बुक पढ़ते हैं, जब तक हम लोग उसको गौर से स्टडी नहीं करते. कोई इंग्लिश बुक है, तो अगर हमें इंग्लिश नहीं आती तो हम लोग उसको स्टडी नहीं कर पाएंगे, और अगर स्टडी नहीं कर पाएंगे तो उससे नसीहत भी हासिल नहीं कर पाएंगे. तो इस तरह हमें अरबी बोलनी तो आती है, लेकिन अरबी के मायने को समझना भी बहुत जरूरी है. समझना इसलिए जरूरी है ताकि हम गौर व फिक्र कर सकें, तदब्बुर कर सकें, और जब तदब्बुर आएगा तो इंशाल्लाह फिर तज़क्कुर भी होगा, फिर हम नसीहत भी हासिल करेंगे. ठीक हो गया. कुरान से ताल्लुक, कुरान से ताल्लुक कैसा होना चाहिए? डायरेक्ट होना चाहिए, पर्सनल, प्लान, रेलिवेंट, रास्त, शख्सी, तयशुदा, मुतल्लिक. 1 बाय 1 हैंड रेस करें, इसका थोड़ा सा बता दे 1 बाय 1. डायरेक्ट का क्या मतलब है? कि जब हम कुरान पाक को पढ़ें तो इतने गौर से पढ़ें कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है. गुड. शख्सी, कि जो भी आयत हमारे सामने आ रही हैं हमें लगे कि हमारे लिए हैं. पर्सनल लेवल पर, मतलब आप जो भी आयत पढ़ रहे हो तो आपको ये लगे कि वो पर्सनली मेरे पे इम्प्लीमेंट हो रही है. प्लान, आज के दिन में जो आयत सामने आ रही हैं वो
مطلب یہ پہلے سے پلان تھا کہ میں نے وہ چیزیں، مطلب اگر ہم لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں، آج نہیں پڑھا یا اگلے دن پڑھا، تو اس کا مطلب یہ کہیں پہ پلان تھا کہ میں قرآن پاک کو پڑھ رہا ہوں گا، میں اس کو سمجھ رہا ہوں گا. یہ پہلے سے پلان تھا کہ ہم لوگ یہاں پہ بیٹھ کے کلاس لے رہے ہوں گے. اور ہم کلاس کس چیز کی لے رہے ہوں گے؟ قرآن پاک کی لے رہے ہوں گے، قرآن پاک کو سمجھنے کی لے رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو ہم جب بھی قرآن پاک کی کوئی بھی آیت پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ طے شدہ تھا کہ میں اس کو پڑھوں گا اس ٹائم کے اوپر، اس خاص وقت کے اوپر. ریلیونٹ، متعلق، یعنی کہ جو چیز بھی آپ پڑھ رہے ہوں، جس قرآن پاک کی جو بھی آیت پڑھ رہے ہوں، تو آپ کو یہی، آپ اس وقت جب آپ پڑھ رہے ہوں گے اور اس کا مطلب بھی آپ سمجھ رہے ہوں گے، تو آپ کو اپنے اس ایشو سے متعلق، یہ ایشو نہ بھی ہو تو آپ جس کیفیت میں پڑھ رہے ہوگے تو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ میرے سے ریلیٹ کر رہی ہے، ریلیونٹ ہے میرے سے. تو ہمارا قرآن پاک کے ساتھ تعلق اس طرح ہونا چاہیے، جب ہم قرآن پاک کو پڑھیں تو یہ چاروں پوائنٹس ہمارے مائنڈ میں ہونے چاہیے. ٹھیک ہو گیا؟ تعلق معلوم ہو گیا تو کیجئے. تدبر کو لے لیتے ہیں. تدبر میں کیا کیا چیزیں آئیں گی؟ مطالعہ کرنا، تصور کرنا اور احساس. ابھی میں نے بات کی تھی، ایک ایگزامپل دی تھی انگلش بک کی. اب انگلش بک کی اسٹڈی آپ اسی وقت کریں گے جب آپ کو انگلش آتی ہوگی. تو اسی طرح پھر اس کو تصور کرنا، اس کو مطلب ایک میپ اپنے ذہن کے اندر اس کا بنانا اور احساس ڈیولپ کرنا. آپ غور و فکر کر رہے ہیں تو آپ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز پڑھتے ہیں تو ہم اپنے ذہن میں سوچنے لگتے ہیں اس کے بارے میں کہ اچھا پھر ایسا ہوا ہوگا، پھر یہ ہو سکتا ہے، پھر اس طرح اس کو اپنے ذہن کے اندر اس کی ایک آپ کی پکچر چل رہی ہوتی ہے. تو یہ آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں جو آپ نے پڑھا. تو تدبر میں یہ 3 کام ہم لوگ کرتے ہیں: مطالعہ کرتے ہیں، تصور اور احساس پیدا کرتے ہیں. تذکر ایک سادہ طریقہ ہے. تذکر میں کیا کرتے ہیں؟ ہم نے کہا تھا ہم نے نصیحت حاصل کرنی ہے. اب جس چیز پہ غور و فکر کیا اس سے نصیحت. اب نصیحت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، کیونکہ یہ بات یاد رکھیے گا، ہدایت اللہ کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے، یہ اگر ہم لوگ آج قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ لکھا گیا تھا کہ ہم لوگوں نے اس پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہونا ہے، ہم لوگوں نے اس چیز کو سیکھنا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ بہت بڑا کرم ہے. ٹھیک ہے، احسان ہے ہم پہ کہ اللہ نے ہمیں چن لیا اتنے لوگوں میں سے. تو دعا یہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نصیحت حاصل کرنے کی، اور جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنے کی، اس پہ استقامت ہم لوگ رہے ہمیں آخری سانس تک، اس کی دعا کرنی ہے. پھر احتساب کرنا ہے. مطلب احتساب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے آج اگر ہم لوگ سیکھنے کے عمل کی طرف آئے ہیں تو ہم لوگوں نے جو ماضی میں غلطیاں کوتاہیاں کی ہیں ہم لوگ دیکھیں کہ کیا اب تو نہیں ہم دوبارہ وہ کر رہے ہیں. اب ہم قرآن سیکھ رہے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں، کیا ہم ان چیزوں کو دوبارہ ریپیٹ تو نہیں کر رہے ہیں. اس کو سیکھنے کا پرپس ہی یہ، صرف یہ پرپس نہیں ہے مطلب عربی سیکھنے کا اور نماز کو سیکھنے کا یا قرآن پاک کو کہ بس عربی آ جائے، عربی دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے اردو. نہیں، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر ہم میں کوئی نیگیٹو پوائنٹس ہیں یا ہم میں کوئی کمیاں ہیں یا ہم لوگ کوئی گناہ کر رہے ہیں، کوئی غلطیاں کر رہے ہیں، کوتاہیاں کر رہے ہیں جو کہ ہمارے دین اسلام میں الاؤ نہیں ہے، تو ہم اس چیز کا احتساب کرتے ہیں. ہم کوشش کریں کہ ہم وہ کام نہیں کریں گے. اگر ہم اپنی پہلے نمازیں پوری نہیں پڑھ رہے، ہم 5 وقت کی نماز ادا نہیں کر رہے، تو اس کورس کو پڑھنے کے بعد یہ مقصد ہونا چاہیے ہمارا کہ اب میں انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پوری پڑھوں گا، میں قرآن پاک پڑھوں گا. تو ہمیں اپنا احتساب بھی کرنا ہے اور پھر پلان بنانا ہے. اگر پہلے نہیں پڑھتے تھے، انشاءاللہ میں آج سے ایک پلان سٹارٹ کروں گا، میں نے بننا ہے، اور میں اس کے لیے میں کیلنڈر پہ ٹک مارکس کر سکتا ہوں. آج کل ایپس آئی ہوئی ہیں، میں اس پہ ٹکس کر سکتا ہوں. اگر کبھی کسی بہت مصروفیت کی وجہ سے، مصروفیت تو نہیں، نماز سے زیادہ مصروفیت تو کوئی بھی نہیں ہو سکتی، لیکن ایسا ہوا کہ کہیں باہر تھے کام کی وجہ سے یا کچھ بھی نماز چھوٹ گئی ہے، تو میں اس کو ریمائنڈر لگاؤں گا اور میں نے اس کی قضا جلد از جلد ادا کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح ہم لوگوں نے تذکر کرنا ہے، دعا کرنی ہے، احتساب کرنا ہے اور پھر پلان بنانا ہے. کلیئر؟ یس میم. ویری گڈ. قرآن کے ہم پر حقوق ہیں پچھلے آیات اور دیگر آیات کی روشنی میں. سب سے پہلے تو ایمان رکھنا، جس کے بغیر آپ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتے. تو ایمان رکھنا ضروری ہے قرآن کے حقوق پہ. اس کے بعد پڑھنا، پھر اس کو سمجھنا، تدبر کرنا، عمل کرنا، پھیلانا. ٹھیک ہو گیا.
ہم لوگ ابھی اس کو پڑھ بھی رہے ہیں, سمجھنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں, تدبر بھی کر رہے ہیں, عمل کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں, اور پھیلانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ, اور ایمان ہمارا سب کا ایمان ہے اس پہ, تو ہم نے یہ جتنے قرآن کے حقوق ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دیں کہ ہم ان کو خود بھی اپنے اوپر بھی امپلیمنٹ کریں, اور دوسروں کو سکھانے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں. قرآن آسان ہے, یہ قرآن میں بتایا ہے. سورہ قمر میں اللہ نے بار بار فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے. تو جس ذکر کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میں نے آسان کر دیا. اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچا تو اس دنیا میں کوئی نہیں اپنی بات میں, اور اللہ فرما رہا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن آسان ہے, ہم نے آسان کیا ہے تمہارے لیے قرآن. تو قرآن کو سیکھنا تو مشکل ہے ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. انگلش سیکھنا مشکل ہے, اردو سیکھنا مشکل ہے, پنجابی سیکھنا مشکل ہے, سرائکی سیکھنا مشکل ہے, یہ پشتو سیکھنا مشکل ہے, عربی سیکھنا مشکل نہیں ہے. کیوں مشکل نہیں ہے؟ کیونکہ اس کی دلیل قرآن مجید میں ہے. اس کی ہمارا رب ہم سے کہہ رہا ہے کہ قرآن کو سیکھنا آسان کر دیا میں نے. تو ہم اس آیت کو یاد کر لیں, بلکہ یہ یاد ہے ہم لوگوں کو, موسٹ آف آئی تھنک اسٹوڈینٹس کو یہ آیت یاد ہوگی. اکثر قرآن مجید کے باہر بھی لکھی ہوتی ہے, اس کے مین کور پیج پہ بھی. تو اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم قرآن مجید کوشش کریں, نیت کر لیں کہ ہم اس کو بے شک 30s میں آ گئے, 40s میں, 50s میں, ہم قرآن کو یاد کرنے کی پورا نہیں تو تھوڑا صحیح, تھوڑا نہیں تو ایک آیت صحیح, ایک حرف صحیح کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہو گیا. نہ صرف آسان ہے بلکہ بہترین کام ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اس کو سکھائے. تیاری کا بہترین طریقہ ہے بار بار دعا کریں, وسائل کا استعمال کریں, مسابقت کا جذبہ. وسائل کا استعمال کیا ہے؟ وسائل کا استعمال یہ کہ آپ ماشاءاللہ ریویژن کر چکے ہیں, آپ نے ہوم ورکس اٹیمپٹ کیے ہیں, ورک بک کمپلیٹ کریں, اپنی ورک بک کو ریوائز کریں, آپ کی پی ڈی ایف سلائڈز آپ کے پاس ہیں ان کو دیکھیں, آپ کے لیکچرز ریکارڈنگ آپ کے پاس ہیں, آپ کی ریویژن ریکارڈنگ آپ کے پاس ہیں, ان سب چیزوں کو یوٹیلائز کریں. اینڈ دین جب آپ پیپر کو اٹیمپٹ کر رہے ہوں گے تو انشاءاللہ اتنی وسائل کو یوز کرنے کے بعد آپ کے پیپر, آپ کے ریزلٹس اچھے آئیں گے. بار بار دعا کیجئے ربی زدنی علما, ربی اے میرے رب زدنی زیادہ کر مجھے, زد اور نی دو لفظ ہے. علما کس میں زیادہ کر مجھے؟ میرے علم میں. قلم اور سارے وسائل کا استعمال کیجئے. اللہ زی علامہ بالقلم, جس نے سکھایا قلم سے علم, جس نے سکھایا قلم سے. ٹھیک ہو گیا. مسابقت کا جذبہ کیا ہوتا ہے؟ ایکم احسن عملا, کون تم میں سے بہتر ہوگا عمل میں. جب ہم اپنی کلاسز میں ہوتے تھے نا بچپن میں, 8, 9, 10 ایون فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر, تو ہماری کوشش ہوتی تھی فرسٹ میں نے آنا ہے. ٹھیک ہے, وہ کیا تھا؟ ایک کمپٹیشن تھا, ہیلدی کمپٹیشن تھا نا کلاس میں, کہ ہم لوگ اسٹڈی کے لیے کوشش کر رہے تھے کہ یار ہم نے اپنے گریڈز اچھے لے کر آنے. تو یہاں پر بھی ایک کمپٹیشن ہونا چاہیے. جو اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جو سیکنڈ آئے گا, تھرڈ آئے گا تو اس نے کوشش نہیں کی. اٹس اے ہیلدی کمپٹیشن. اس کو سیکھنے کے لیے ایک مسابقت کا جذبہ ہونا چاہیے کہ میں کوشش کروں گا کہ میں زیادہ سیکھوں, میں زیادہ سیکھوں. اب جو سلو پیس میں چل رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو آپ اس کا مذاق کرو یا آپ پیچھے رہ گو, نہیں, ہرگز مطلب نہیں. وہ اپنی پیس پہ کوشش کر رہا ہے اور اس کی کوشش اللہ کو بہت زیادہ پسند ہوگی, لیکن آپ نے ہمیشہ یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ سیکھو, ٹھیک ہے, بہتر ہو. ٹھیک ہے, تو اس کی مسابقت کے جذبے سے ریلیٹڈ یہ آیت تو قرآن مجید میں ہے, تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے. مسابقت کا جذبہ ہے, نیت کر لیں, دعا کر لیں, سارے فیسلٹیز اور خاص کر قلم کا استعمال شروع کیجئے. اللہ کے سامنے مسابقت کا جذبہ ہے. تو یہاں پر ہماری ریویژن فنش ہوئی, قرآن پاٹ کی ریویژن فنش ہوئی ہے. تو ہم لوگ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن جو ہم نے پڑھا ہے اس کو یاد رکھنے, اس کو اپنے اوپر عمل کرنے, دوسروں تک پہنچانے, خود سیکھنے اور دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی.
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी सिस्टर ने आपको बहुत अच्छे तरीके से हमारी जो कुरान पाठ सबक नंबर 1 से 20 तक की रिवीजन करवाई, और माशाल्लाह से मुझे ये देख के बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे थे और आप लोगों की अल्हम्दुलिल्लाह लग रहा है कि तैयारी भी बहुत अच्छी है। अब मैं आपसे पहले मैं आपको कुछ चीजें क्विज के बारे में बता दूं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम आपके क्वेश्चंस भी लेंगे और जो और भी आपके लोगों के मसाइल होंगे तो वो भी डिस्कस कर लेंगे रिगार्डिंग सिलेबस और क्विज। सबसे पहली बात ये कि क्विज हमारा आपका जो है वो पहले तो जैसे कि हमारे स्केड्यूल में था फ्राइडे को, यानी 21 अक्टूबर को, तो लेकिन कुछ लोगों ने ये कहा कि उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, वीकेंड अगर मिल जाए तो ज्यादा बेटर है, तो फिर हमने डिसाइड किया था कि हम संडे को कर लेते हैं। तो अगर मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, आप लोग इस क्लास के एंड तक मुझे मैसेजेस के जरिए मुझे बता सकते हैं कि चैट बॉक्स में कि आइदर संडे और नेक्स्ट वेडनेसडे, मतलब इन दोनों में से संडे या नेक्स्ट वेडनेसडे में से कौन सा ज्यादा लोगों के लिए फिजिबल है। हम इन दोनों में से कोई एक दिन फाइनल कर लेंगे, और इससे ज्यादा हम लोग डिले नहीं कर सकते क्योंकि ऑब्वियसली हमें रिजल्ट भी फाइनलाइज करना होता है। तो आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिएगा, फिर हम इंशाल्लाह ताला इसको फाइनलाइज कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि क्विज किस तरह का होगा। क्विज के बारे में आपको बहुत कुछ बताने की मुझे इसलिए जरूरत नहीं कि आप लोग मिड क्विज दे चुके हैं, ऑलमोस्ट उसी पैटर्न पे सारी चीजें होंगी, चंद एक चीजें डिफरेंट होंगी। मिड क्विज में 1 to 11 था आपका सिलेबस, और फाइनल क्विज में आपका सिलेबस जो है 1 to 20 ऑल लेसन होंगे, यानी उसमें मिड क्विज वाला भी शामिल होगा। तो टोटल पॉइंट्स जो हैं वो 70 होंगे तो क्विज के, और जो टाइम होगा वो वैसे तो ये जो क्वेश्चंस 45 आई थिंक क्वेश्चंस हैं, 45 मिनट्स आर एनफ, लेकिन हम लोग क्योंकि यूजुअली 2 आवर्स देते हैं ताकि अगर किसी के कोई इंटरनेट का इशू हो, कोई ऑब्वियसली कुछ भी इशू हो सकता है ना किसी का, तो 2 आवर्स यूजुअली टेस्ट के लिए क्विज के लिए दिए जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा टाइम भी हमारा इस तरह का है, तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि ये वाला जो क्विज है, क्विज का टाइम हम 8 to 11 यानी 3 आवर्स आपको देंगे ताकि किसी का कोई इशू ना। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग उससे पहले अपने डिवाइसेस, जिस डिवाइस पे भी आपने देना है, लैपटॉप, मोबाइल या टैब वगैरह, उसको फुल चार्ज रखें ताकि अगर खुदा ना खास्ता इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रॉब्लम होता है तो आपको कोई इशू ना हो। इंटरनेट कनेक्टिविटी कोशिश करें, मेक श्योर कि वो आपके पास अवेलेबल हो, और अगर पॉसिबल हो तो बैकअप पे भी एक इंटरनेट कनेक्शन रखें ताकि अगर एक प्रॉब्लम करे तो आप दूसरा उसको कनेक्ट कर सकें अगर इजीली पॉसिबल हो। अदरवाइज 3 आवर्स आर मोर देन एनफ। आपको अगर कोई इशू हो भी तो इतनी देर में रिजॉल्व होकर आप उसको कर सकते हैं। डेट हमने फिलहाल मैंने संडे अक्टूबर 23 ही लिखी हुई है, लेकिन आप लोग अगर मतलब आप लोगों को कोई इशू ना हो अवेलेबिलिटी के हिसाब से, क्विज करने के हिसाब से, तो वेडनेसडे यानी उस दिन डेट बनेगी 26 अक्टूबर। तो हम उस दिन 8 to 11 टाइम यही रखेंगे, 8 to 11, क्योंकि हमारी क्लास उस दिन होती है, तो इसलिए मुझे लगता है कि क्लास वाले दिन में शायद ज्यादा कन्वीनियंट होगा, लेकिन जैसे आप लोगों को करें, क्योंकि जब मैंने चेंज ही करना है तो फिर आप लोगों पे फिर ऐसे चेंज कर लेते हैं। अब बढ़ते हैं क्विज की तरफ। पहली जो बात है कि क्विज में अपना नाम, आपने फुल नेम लिखना है। अगर आप सिर्फ अपने नाम का पहला हिस्सा लिख देंगे तो वो शायद हमारे लिए उसको बाद में चेक करना प्रॉब्लम हो जाएगा उसको रिजल्ट में ऐड करना। और व्हाट्सएप नंबर जरूर लिखना है, क्योंकि व्हाट्सएप नंबर से ही आप लोगों को रिकॉग्नाइज किया जाता है और उसी से आप लोगों का वो सारा रिजल्ट जो है वो उस पर बेस करता है। जो आपने व्हाट्सएप नंबर शुरू में दिया था, जिस नंबर पे आप रजिस्टर्ड हुए हैं, उसी व्हाट्सएप नंबर को आपने लिखना है, नाम और व्हाट्सएप नंबर। अच्छा, चार्ज फोन एंड डिवाइसेस ये मैंने ऑलरेडी आपको कह दिया। एक चीज जहन में रखें, जब आप कोई स्टार्ट करें तो स्टार्टिंग में आप नाम ना लिखें अपना, इवन उसमें एक डॉट भी ना डालें, क्योंकि अगर आप एक डॉट भी डाल देंगे तो वो वहां पे
اس میں مطلب اس کی انٹری ایکسیپٹ ہو جائے گی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب سم ٹائمز آپ اینڈ پہ جو سبمٹ کا بٹن ہے اگر وہ غلطی سے بھی پریس ہو جائے اور اگر آپ نے نام لکھا ہوا تو وہ سبمٹ ہو جائے گا, چاہے آپ نے کوئی کوشچن سالو کیا یا نہیں کیا, اور اس کا آلٹرنیٹ کچھ بھی ہمارے پاس نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں. جو ایک دفعہ سبمٹ ہو گیا وہ وہی سبمٹ کاؤنٹ ہوگا, اس کو ری ٹیسٹ یا چانس نہیں ہو سکتا. تو اگر آپ نام نہیں لکھیں گے تو اگر آپ سے غلطی سے سبمٹ پریس بھی ہو جاتا ہے تو وہ آپ اس کو سبمٹ نہیں کرے گا انٹل آپ اپنا نام نہ لکھیں. لیکن اگر آپ نے ایک ڈاٹ بھی لگا دیا تو وہ اس کو سبمٹ کر دے گا. گاٹ مائی پوائنٹ. انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کا میں نے آپ کو بتا دیا, کوشش کریں کہ بہترین ہو. کلاس کے لیے بھی ڈیفینیٹلی آپ لوگوں نے ماشاءاللہ سے تقریباً 21 ویکس آپ لوگوں نے یہ کیا ہے, تو obviously تو فائنل کوئز ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس کو کریں گے. اگلی چیز ہے لینڈسکیپ فارم. اگر اکثر یہ ہوتا ہے جو لوگ موبائل پہ یا ٹیبس پہ سالو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپشنز ساری نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہوتا, آپشنز ساری ہی دی گئی ہوتی ہیں کوئز میں. سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ وہ آپشنز آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوتی بیکاز آف موبائل کی وجہ سے آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوتی. اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ یا تو آپ اس کو اس طرح سے اسکرول کر لیں, ویسے تو آپ اپر ڈاؤن ورڈ اسکرول کرتے ہیں نا, لیکن اگر آپ اس کو نہیں مطلب آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ آپشنز جو ہیں وہ کمپلیٹ نہیں ہے, جو آپ کو آپشن چاہیے وہ نہیں ہے, تو آپ اس کو رائٹ ورڈ اور لیفٹ ورڈ اسکرول کر کے رائٹ اور لیفٹ سائڈ پہ اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. یا پھر آپ اس کو اس فارم میں لے آئیں, اسکرین روٹیٹ کر کے اس فارم میں لینڈسکیپ فارم میں لے آئیں. ٹھیک ہے, اس سے آپ کا یہ ہوگا کہ ساری آپشنز جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی اور آپ کو چوز کرنے میں آسانی ہوگی. اگلی بات ہے زوم ان اینڈ زوم آؤٹ. سم ٹائمز باریک کیونکہ بہت لکھا ہوتا ہے, میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے, سم ٹائمز ہمیں جو حرکات ہیں وہ کلیئر نہیں ہوتی اور اس کی وجہ سے ہمارا کوشچن غلط ہو جاتا ہے. میرے ساتھ یہ ہوتا رہا ہے, ابھی بھی ہو جاتا ہے. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو زوم کر لیں. اس طرح سے جب آپ اس کو کریں گے ایسے مطلب اس طرح سے زوم کریں گے تو وہ بڑا ہو جائے گا اور بعد میں آپ اس کو اوریجنل حالت میں لے آئیں تاکہ زوم آؤٹ کر کے, تاکہ آپ اس کو آگے مزید جو کنٹینیو کر سکیں. یعنی آپ اس کا سائز اپنے حساب سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں زوم ان یا زوم آؤٹ کر کے. سبمٹ کروائیں گے, جیسے ہی سبمٹ کروائیں گے آپ کے پاس فوراً ویو اسکور آ جائے گا. اس کا آپ اسکرین شاٹ لے کے رکھ لیں. اس کی ریزن ہیومن ایرر کہیں بھی ہو سکتا ہے. جب ہم ریزلٹ سبمٹ کریں مے بھی کہیں پہ ہمارے سے بائی مسٹیک کسی سے کوئی چیز مس ہو جائے, تو ایٹ لیسٹ وہ آپ کے پاس اسکرین شاٹ ہوگا. جب ہم ڈرافٹ ریزلٹ شیئر کریں گے تو آپ فائنل ریزلٹ نہیں, جب ہم ڈرافٹ ریزلٹ پہلے ہمیشہ ڈرافٹ ریزلٹ شیئر کیا جائے گا. جب ہم ڈرافٹ ریزلٹ شیئر کریں گے تو اس میں پھر آپ اگر آپ کے کوئی نمبر رہ گئے مسنگ ہے تو آپ وہ اسکرین شاٹ مجھے سینڈ کر کے میرے میسج پرسنل نمبر پہ آپ اس کو ایڈ کروا سکتے ہیں فائنل ریزلٹ کے لیے. اس لیے یہ اسکرین شاٹ بہت امپورٹنٹ ہے. میں نے لاسٹ کلاس میں یہ بھی کہا تھا کہ جو آپ نے ہوم ورکس کیے ہوئے ہیں ان کے بھی, کیونکہ ابھی تک لنکس کھلے ہوئے ہیں, تو ان کو بھی آپ ان کے ویو اسکور کر کے آپ ان کے جو ہے نمبرز ہیں جو اسکرین شاٹ لے کے سیو کر لیں. کلوز بک obviously ایگزام ہے. جو ہم ہوم ورک ہر 2 لیسنس کے اختتام پر دیتے تھے ان میں اور ان میں سب سے جو مین ڈفرینس ہے وہ یہی ہے کہ وہ آپ بک کھول کے PDF سلائڈس دیکھ کے کر سکتے تھے, لیکن یہ آپ نے بغیر کوئی ہیلپ لیے کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ایگزام ہے. ایگزام تو اسی طرح سے ہوتا ہے نا کہ بغیر بک کھولے یا کسی کی ہیلپ لیے بغیر PDFs وغیرہ کے کو دیکھے پھر آپ نے کرنا ہے. یہ تو آپ کا امتحان ہے, اور امتحان صرف نمبر لینے کے لیے نہیں ہے, امتحان آپ کی آنیسٹی کا بھی ہے. میں آپ کو نہیں دیکھ رہی ہوں گی, ہماری ٹیم آپ کو نہیں دیکھ رہی ہوگی, کوئی بھی اور آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوگا, لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہوگا. نمبرز میٹر نہیں کرتے, آپ کا نالج اور آپ کی آنیسٹی میٹر کرتی ہے, کیونکہ نمبر اس کورس کو کرنے کے آپ کے اللہ کے ہاں لگ چکے ہیں. جب آپ نے یہ نیت کر لی کہ میں نے یہ کورس کرنا ہے اور آپ یہاں تک پہنچے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں, کیونکہ آپ نے اللہ کی کتاب کو سیکھنے کے لیے یہ ساری ایفرٹس کی ہیں, تو اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کے نمبر لگ چکے ہیں. تو آنیسٹی بہت امپورٹنٹ ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. کلوز بک ایگزام ہے, اور مجھے ماشاءاللہ جیسے آج آپ لوگوں نے ریویژن کے دوران آپ لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا, مجھے تو
पूरा यकीन है कि आप लोगों के बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी थी माशाल्लाह से, बड़ा अच्छा आप लोग रिस्पॉन्ड कर रहे थे। अब आ जाते हैं हम, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, जैसे मुझे कुछ दिन पहले एक होमवर्क के रिगार्डिंग भी किया था, सिस्टर साकिबा ने पूछा था कि जो एक क्वेश्चन आता है, सिस्टर रिजवाना, ये मैं अभी ये बात कंप्लीट कर लूँ, इंशाल्लाह इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जो क्वेश्चन आता है ऑड वन आउट का, यानी उसमें से जो मुख्तलिफ चूज करना आता है, तो यूजुअली जो मिस्टेक्स होती हैं वो इसी क्वेश्चन में होती हैं। उस दिन भी मैंने क्लास में, उसके बाद जब उन्होंने मुझसे पूछा था, मैंने क्लास के बाद एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। आज मैं फिर आपको एक एक्सप्लेन कर देती हूँ, ताकि अगर आपको कोई इशू है तो आपको वो समझ आ जाए। अगर फिर भी समझ नहीं आती, आप मुझसे, आज आपके पास टाइम है, आप मुझसे क्वेश्चन आज और कल दोनों दिन रिवीजन के बाद क्वेश्चंस कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि जब ये क्वेश्चन दिया होता है तो उस क्वेश्चंस के स्टार्ट में ये लिखा होता है कि इनको दिए गए तरतीब के मुताबिक चेक करें। सबसे पहला क्या होता है उसमें, इस फेल हर्फ। अगर आपके पास 4 अल्फाज दिए हुए हैं, उनको आपने सबसे पहले देखना है कि इसम फेल हर्फ में से किस कैटेगरी में आते हैं। हो सकता है 3 इसमें 1 फेल हो सकता है 3 फेल 1 हर्फ हो, या 3 हर्फ 1 इसम, कुछ भी हो सकता है ना, उनमें से एक डिफरेंट हो सकता है। लेकिन अगर वो इस कैटेगरी को में डिफरेंशिएट नहीं करते, यानी या तो चारों इसम है, या चारों अफाल हैं, या चारों हरूफ है, तो उस सूरत में क्या होगा, अगली कैटेगरी होती है वाहिद और जमा। ठीक है, वाहिद और जमा, जब अगर उसमें वो चारों इसम, चारों अफाल, ये चारों हरूफ हैं, तो उसके बाद वाहिद और जमा की कैटेगरी देखेंगे। वाहिद और जमा में क्या होगा कि या तो हो सकता है 3 वाहिद और 1 जमा हो, या 3 जमा और 1 वाहिद हो। लेकिन अगर ऐसा भी नहीं है, चारों वाहिद है, चारों जमा है, यानी इसमें फेल हर्फ में भी से भी डिफरेंशिएट नहीं हुए, वाहिद जमा से भी नहीं है, जो तीसरी ऑप्शन है वो होगी मुजक्कर मोनस की, यानी उनमें से या तो 3 मुजक्कर और 1 मोनस होंगे, या 1 मुजक्कर और 3 मोनस होंगे। गॉट माई पॉइंट? अगर आपको अभी भी इस चीज की कोई समझ नहीं आई तो आप बिल्कुल, ये मेरी बात कंप्लीट होती है तो आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं। यानी आपने सबसे पहले क्या देखना है कि वो इसम फेल हर्फ में से क्या है, उसके बाद आपने क्या करना है, अगर वो उस पे नहीं डिफरेंशिएट हो रहा तो आपने वाहिद जमा देखना है, वाहिद जमा पे भी नहीं होता तो फिर आपने मुजक्कर मुनस। और एक और चीज, मैं जब आपको पढ़ा रही थी तो मैंने जब मा और इंदा पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि ये इसम है, लेकिन ये हरूफ की तरह एक्ट करते हैं, इसलिए इनको हरूफ जर में हमने लिखा है, लेकिन ये इसम है। ये चीज आपने बिल्कुल अपने जहन में रखनी, क्योंकि ये समटाइम्स ये होता है कि सारे हरूफ के साथ 3 हरूफ दिए होते हैं, चौथा जो होता है मा आ या इंदा में से दिया होता है। अब हम समझते हैं कि ये तो चारों हरूफ हैं, तो हम अगली कैटेगरी में चले जाते हैं, जबकि मा आ और इंदा होंगे इसम ही। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है जिसमें 3 हरूफ के साथ मा आ या इंदा दिया, तो उसमें क्लियरली मा आ या इंदा जो है वो ऑड वन आउट होंगे, क्योंकि वो इसम है। ठीक है, उसके बाद ड्यूरिंग क्विज अगर आप लोगों को कोई इश्यू आता है किसी किस्म का भी, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। मैं इन टाइमिंग्स के दौरान, मेरा मोबाइल, दोनों नंबर्स जो आप तो मोस्टली लोगों को पता है कि मेरे दोनों नंबर्स हैं, वरना जो मेरा कोर्स का वाला नंबर है वो तो सबको पता है, तो आप मुझे दोनों में से किसी एक नंबर पे मैसेज करके, व्हाट्सएप करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला दोनों नंबर ऑन रखूंगी। ठीक है, अगर आपको कोई इश्यू हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि जितना आप लोगों के लिए फैसिलिटेट कर सकते हैं उतना करें। क्यों? क्योंकि हमारा मकसद आपको और खुद अपने आप को कुरान सिखाना है। हमने मिलजुल कर कुरान सीखना है। हमारा मकसद, हमने कोई दुनियावी सर्टिफिकेट्स के लिए नहीं करना, ऑल्दो इसका हमें सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन असल मकसद अल्लाह की किताब को समझना है। इसलिए फील फ्री, नो हेजिटेशन, आपको जब भी आपको इस दौरान कोई भी इशू आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सबसे आखिरी बात जो यूजुअली, जी ब्रदर आसिफ शेख, आप अगर ग्रुप में जाएंगे ना तो वहां पे मेरे नंबर, एक तो नंबर जिस पे आपने रजिस्ट्रेशन करवाई वो नंबर तो है ही, दूसरा नंबर भी वहां पे मेरे नाम के साथ ग्रुप में मौजूद है। वैसे मैं शेयर भी कर देती हूँ। आप लोगों को मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि ये कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह कल इसकी लास्ट क्लास होगी,
اور اس کے بعد انشاءاللہ کوئز کے بعد یہ کورس ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا. نیو کورس جو کہ میں کرواؤں گی وہ 2 نومبر کو وینسڈے اور تھرسڈے 9 to 10 ہوگا. اس کا فلائر گروپ میں شیئر کر دیا جائے گا. اگر آپ میں سے کوئی انٹرسٹڈ ہو دوبارہ کروانے میں یا آپ کے ارد گرد والوں میں سے کوئی کرنا چاہے تو آپ یہ ان کو بتا سکتے ہیں. اور ایک ریکویسٹ, آپ یہ فلائر شیئر کریں لوگوں کے ساتھ اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پہ یا جیسے بھی آپ کریں, کیونکہ اگر کوئی ایک بھی آپ کا شیئر کرنے سے اس کورس میں شامل ہو جاتا ہے, اللہ کی کتاب کو سیکھنے کے لیے شامل ہو جاتا ہے, تو اس کا ثواب جو ہے وہ آپ کو بھی ہمیشہ ملتا رہے گا. یعنی یہ ایک صدقہ جاری ہے اور یہ بہت آسان صدقہ جاری ہے, اس میں کچھ بھی محنت نہیں, کیونکہ ہم واٹس ایپ فیس بک ایسی چیزیں تو ہم یوز کر رہے ہیں نا, تو یہ تو کچھ مشکل کام نہیں ہے. باقی اگر آپ اب میرے اینڈ سے کوئی سے ریگارڈنگ آئی تھنک میں نے ساری باتیں بتا دی. اگر آپ لوگوں کا کوئی کوشچن ہے آپ ہینڈ ریز کریں اور مجھ سے پوچھ لیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گی آپ لوگوں کو کوشچنس کا آنسر دے سکوں. جی سسٹر ثنا. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. میم میں نے یہ کوشچن پوچھنا تھا کہ میم یہ گرامر کے اکارڈنگ, جیسے فار ایگزامپل ابھی ہمارے پاس ایک آیت ہم نے ڈسکس کی, اس میں ذالکہ کتاب کا ہم نے میننگ پڑھا یہ کتاب, لیکن اگر گرامیٹیکلی اس کو دیکھا جائے تو وہ کتاب بنتا ہے. تو اسی طرح عبدہ کا بھی ترجمے کے اکارڈنگ اس کے بندے ہوتا ہے, لیکن اگر گرامیٹیکلی اس کو دیکھیں تو اس کا بندہ. تو میم اگر یہ MCQs میں آتے ہیں تو پھر گرامر وائز ہی اس کو آنسر کریں گے نا ہم؟ سسٹر درمیان میں آواز کٹ گئی تھی, کائنڈلی مجھے دوبارہ بتائیں گی کوشچن. جی میم میں یہ کہہ رہی ہوں, میم آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے, جی آ رہی ہے. میم میں پوچھ رہی تھی کہ جیسے ذالکہ کتاب ہے, ذالک الکتاب, یہ ہم نے ایک آیت میں اس کا ڈسکس کیا تھا ترجمہ یہ کتاب, لیکن گرامیٹیکلی اس کا جو ہے وہ کتاب بنتا ہے. تو جی اگر MCQs میں آتا ہے تو وہ کتاب کو ہی ٹک کریں گے؟ جی بالکل, کیونکہ جو اسی طرح کتاب ہے نا وہ بیسیکلی, کیونکہ یہ آگے QC2 میں پڑھایا بھی جاتا ہے, پھر اس کو ایکسپلین کیا جاتا ہے کہ وہاں پر یہ کیوں آیا ہے. بیسیکلی وہاں پر یہ اسٹریس دینے کے لیے آیا ہے, اس کا جو ہم لوگ پڑھتے ہیں وہاں پہ پڑھتے ہیں یہ وہی کتاب ہے, کیونکہ وہ خاص اس کتاب کے لیے آیا نا, تو اس وجہ سے. ادروائز یہ آپ جب لکھیں گے تو جیسے آپ نے گرامر میں پڑھا, گرامیٹیکلی پڑھا ذالک الکتاب کا, وہی لکھیں گے آپ. اور میم اس طرح باقی بھی ہے نا, عبدہ ہے اس کا ہم نے اس کے بندے, ویسے تو اس کا بندہ ہے, اور اسی طرح ان کا بھی کے میننگ ہوتا ہے, لیکن کچھ جگہ پہ اس کا جو ہے وہ بے شک بھی لکھا ہوا ہے ترجموں میں. جی جی صحیح کہہ رہی ہیں. نہیں اس میں پھر یہی ہے نا کہ آپ نے جو گرامر میں پڑھا ہے نا, جو آپ نے گرامر میں پڑھا ہے چیزیں, جو وہ آپ نے گرامیٹیکلی ہی اس کا آنسر کرنا ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ نے گرامیٹیکلی, کیونکہ یہ جو بعض چیزیں ہم نے جو ہمارا ایک جس کو کہتے ہیں ہم بامحاورہ ترجمہ, تو اس میں سم ٹائمز الفاظ کو ہم تھوڑا سا چینج کرتے ہیں جو بامحاورہ اردو ترجمہ ہوتا ہے. لیکن ہم کیونکہ اس اسٹیج پہ ہم صرف ورڈ بائی ورڈ اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو ہم نے وہی کرنا ہے جو اس کا ایکچوئل میننگ بنتا ہے. اور میم دعائے قنوت کا بتا دیں, کیونکہ ابھی ریویژن میں بھی ہم نے ڈسکس نہیں کی, تو وہ انکلوڈیڈ ہوگی؟ دعائے قنوت آئی تھنک نہیں ہے, نہیں ہے دعائے قنوت. مجھے یہ میں آپ کو کل والی کلاس میں مجھے ریمائنڈ کروائیے گا, انشاءاللہ میں نا کنفرم کر کے بتاؤں گی. میرا خیال ہے دعائے قنوت نہیں ہے, کیونکہ اس کے ساتھ ٹھیک ہے میم. لکھا ہوا ہے نا اس کے وہ بک میں, جب جہاں پہ ہے بھی تو اضافی لکھا ہوا ہے بریکٹ میں کہ وہ ایڈیشنلی کروائی گئی ہے. آئی تھنک وہ سلیبس میں نہیں ہے. جی سسٹر ثنا کے علاوہ کسی اور کا کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. کسی کا کوئی کوشچن نہیں ہے اس کے علاوہ؟
मैम एक चीज कहना चाहूंगी मैम, वैसे अगर फ्राइडे को ही क्विज हो जाता तो ज्यादा बेहतर था, लेकिन चलें ऑब्वियसली मेजोरिटी जो कहेगी वही होगा, क्योंकि ज्यादा आपकी फ्रेश रिवीजन हम लोग की अभी इन 2 दिनों में हो गई है। तो बाकी आप देख लीजिएगा, मेजोरिटी के अकॉर्डिंग डेफिनेटली आप डिसीजन लेंगी। जी सिस्टर, हम भी यही एक्चुअली ये प्लान ही इसलिए किया गया था। इससे पहले जो कोर्सेज होते थे यूजुअली एक वीक में दोनों की रिवीजन करवा के दोनों दिन तो नेक्स्ट वीक में लिया जाता था क्विज, लेकिन हम लोगों ने ये जब मिड क्विज के लिए फिर फाइनल क्विज के लिए भी हम लोगों ने वेरी नेक्स्ट डे इसीलिए रखा था कि जब रिवीजन के बाद फौरी बात आसान होता है। लेकिन मुझे कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आई थी और मतलब माशाल्लाह से स्टूडेंट भी काफी ब्राइट स्टूडेंट्स थे कि अगर आप वीकेंड पे ले लें ना ताकि हमें वीकेंड मिल जाए प्रिपरेशन के लिए। तो फिर हमने यही डिसाइड किया था कि संडे को 23 अक्टूबर को, लेकिन बेस्ट ऑप्शन यही है। लेकिन हो सकता है कि अगर आप लोगों को कहें कि नहीं क्लास वाले दिन में हो तो फिर हम नेक्स्ट वेडनेसडे कर लेते हैं। अदरवाइज मेरी तरफ से संडे भी ओके है, मुझे कोई इश्यू नहीं। संडे को 8 to 11 मेरे ख्याल में बेहतरीन टाइम है। लेकिन अगर आप लोग मुझे कहेंगे, अगर आप लोग कहते हैं तो मैं नेक्स्ट वेडनेसडे, अदरवाइज संडे इज ओके। और संडे मैंने आपको बता दिया रीजन क्या है, बल्कि मेरा ख्याल है फिर संडे ठीक है क्योंकि थोड़े दिन वेडनेसडे तक तो बहुत ज्यादा दिन हो जाएंगे। फिर क्या ख्याल है आप लोगों का? सिस्टर रिजवाना कह रही हैं कि वर्क बुक के लिए एक्सटेंशन। सिस्टर एक्चुअली होता यह है कि जितना ये लेट होता जाएगा ना उतना आप लोगों का रिजल्ट लेट होता जाएगा, क्योंकि माशाल्लाह से काफी ज्यादा मतलब चीजें चेक करनी होती हैं। और अभी जब हम रिजल्ट बनाएंगे तो आप ये देखेंगे जो आपके 20 लेसन्स के जो हैं होमवर्क्स हैं उनके मार्क्स, मिड क्विज, फाइनल क्विज, उनकी कैलकुलेशंस, वर्कबुक की चेकिंग, तो फिर हम अगर एक्सटेंड कर देंगे तो और ज्यादा मतलब मुश्किल हो जाएगा। हाँ ये है कि हम संडे तक कर देते हैं आप लोगों की सहूलत के लिए, इससे ज्यादा लेट फिर मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वर्कबुक को तो चेक करना पड़ेगा। अभी भी मुझे माशाल्लाह से 3-4 लोगों की वर्कबुक्स मुझे रिसीव हो चुकी हैं और मैं अभी उनपे अभी सिर्फ उनको ब्रदर आसिफ शेख 8 to 11 PM जो हमारा क्लास वाले टाइम है ना उसी में, मतलब वैसे तो 10 to 11 होती है लेकिन हम 8 to 11 PM है। तो ये है कि मैंने उन लोगों की अभी चेकिंग स्टार्ट नहीं की, अभी सिर्फ मैंने उनको ये मैसेज कर दिए कि मुझे रिसीव हो गई हैं, क्योंकि अभी ऑब्वियसली टाइम लगता है इन चीजों को। तो मेरा ख्याल है कि अगर संडे तक आप लोग करवा सकें तो ज्यादा बेटर है। संडे तक में हम वर्कबुक्स की भी हम डेट जो है वो संडे तक एक्सटेंड कर देते हैं, तो इसके साथ ही उसी दिन वर्कबुक भी। और ऑनेस्टली मैं आपको बिल्कुल एक वो मशवरा दूंगी, अगर आप वर्कबुक करेंगी ना तो आपकी क्विज की तैयारी भी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। ये भी मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि वर्कबुक करने से क्विज की तैयारी ज्यादा अच्छी हो जाती है। और अगर किसी का होमवर्क मिसिंग है, हमने ग्रुप में सारे लिंक्स शेयर किए हैं, आप चेक कर ले अपने जाके उस पर कि आपका कोई मिसिंग तो नहीं है, क्योंकि समटाइम्स आप अपनी तरफ से कर चुके होते हैं लेकिन हो सकता है वो मिसिंग हो, तो आप वो चेक करके आप कंप्लीट कर दें। वर्कबुक के लिए हम संडे और होमवर्क्स के लिए भी सबसे पहले संडे, होमवर्क्स, वर्कबुक और क्विज तीनों चीजें संडे, ठीक है। और क्विज भी, ये जो होमवर्क्स है इससे भी बड़ी हेल्प होती है जी। अभी तक जिन लोगों ने मुझे रिप्लाई किया सबने संडे का ही कहा है, तो चलिए संडे ही ओके। और ब्रदर आसिफ शेख मैंने ग्रुप में नंबर भी डाल दिया है अपना, तो आप उसको सेव कर ले। अभी चैट में मैंने नंबर अपना डाल दिया, तो आप ये भी सेव कर ले, अदरवाइज ग्रुप में तो है ही। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मैंने ये पूछना था, आप सब अमल करते हैं अच्छे, इसकी क्या अरबी होगी? आप सब अमल करते हैं अच्छे तामलूना खैरन। खैरन, और आप सब सही है। ये है ना, आप सब अमल करते हैं खैरन अच्छे, सही होगी। और मैम एक और है, मैं काम करता हूँ नेक। मैं काम करता हूँ नेक, नेकी जी चलें अब आप नेकी बताएं। क्या? मैं काम करता हूँ कि मैं इशारा कर रही हूँ, आप मुझे उसका वो बताएं क्या बनेगा।
फेल बताएं. मैंने इशारा किया ना, अमला होता है ना काम करना, तो क्या होगा? हाँ जी, मदारी, अमला, मदारी है ना. हाँ जी, आमालू, आमालू, एक मिनट में, हाँ जी, आमालू और अच्छे, खैर, खैरन, आमालू खैरन. नेक का भी और खैर नहीं आएगा. जी, नेक और अच्छा, नेक का साले, साले भी हो सकता है वैसे, खैरन भी ठीक है, साले भी हो सकता है, तामलूना ठीक है का, मैम. दोनों हो सकते हैं, लेकिन खैरन ज्यादातर जगह पे खैरन ही यूज हुआ है, नेक के लिए भी और अच्छे के लिए भी ज्यादातर खैरन ही यूज हुआ है, क्योंकि खैर और शर है ना जी जी. एक दूसरे के जिद, तो इस वजह से नेक के लिए भी यूजुअली खैरन ही यूज हुआ है, लेकिन सालिहन भी ठीक है. और मैम ये अलिफ जबर आ किस किस लिए लगता है? अगर किसी फेल से या किसी इसम से पहले, यानी वो कंप्लीट एक ऑलरेडी है, उससे पहले अलिफ जबर आ लगता है, तो क्वेश्चन के लिए क्या क्या के क्या लिए? जी जैसे आतज आलू, क्या वो बनाता है? जी. क्या अब क्विज की जो डेट है वो आप लोगों को कंफर्म होगी इंशाल्लाह ताला, संडे अक्टूबर 23 को 8 PM to 11 PM. वर्कबुक भी संडे? जी, वर्क बुक भी संडे. मैम ये पैदा किया रहमान ने इंसान को, खलकनल इंसान आएगा? नहीं नहीं, पैदा किया खलकनल रहमान ने, खलकना तो नहीं आएगा. पैदा किया, खलक, खलक, खलकल, खलक खलकल, इंसान होगा ना. मुझे खलकल इंसान. ये मुझे आप बताएंगी लेसन नंबर कौन सा है? मैम 10B. चेक करते हैं, इसलिए मुझे खुद भी थोड़ी कंफ्यूजन हो गई है. 10B. जी, खलक रहमान, खलक रहमान अल इंसान, अल इंसान, खलक रहमान अल. सही, थैंक यू मैम. जी, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो? चलिए, अगर अब कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम क्लास का यहाँ पे इख्तिताम करते हैं. बाकी जो अगर आप लोगों को क्वेश्चंस हो तो कल भी इंशाल्लाह ताला रिवीजन के बाद इसी तरह से 20 मिनट्स का सेशन होगा, जिसको आप लोग ज्वाइन कीजिएगा और आप लोगों को पूछ लीजिएगा. और आखिर में अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे. सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. जज़ाकल्लाहु खैर.